اللہ تعالی جل شانہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ایک مدت سے جو بات چل رہی ہے اور عقائد کا بیان ہو رہا ہے، اس میں بعض اوقات عقائد کی تکرار بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ تکرار یا بار بار ایک عقیدے کا بیان کرنا، اس میں ایک تو پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ کچھ جملے آپ بار بار سنیں گے اور ان کے فوائد وہیں پر مذکور ہوں گے، اور ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان جملوں کو بار بار سننے سے صحیح عقیدہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور دوسرے جب بھی مقرر ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں کوئی بات دہرائی گئی ہے تو وہ اپنے مقام پر فائدے سے کچھ خالی نہیں ہے۔ مثلا یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالی شانہ کی ذات اور صفات کے بارے میں یہ بات خیال میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی کی 8 صفات ایسی ہیں جن کا قدیم سے ذکر آتا ہے اور ان کا ماننا ضروری ہے، اور اس میں علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ 8 صفات کا ذکر کیا تھا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں ان کا ذکر 2 طرح پر آیا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جن کے معنی بالکل واضح، صاف اور ظاہر ہیں، جیسے علم ہے تو علم نام ہے جاننے کا، قدرت ہے کہ کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے دونوں کے اختیار کے ہونے کا، ارادہ ہے، کلام ہے، سمع ہے سننا، بصر ہے دیکھنا۔ تو اللہ تعالی شانہ کی ایسی جتنی بھی صفات ہیں یہ محکمات ہیں اور واضحات ہیں، صفات ثابتہ ہیں، اور ان کے کئی ایک نام پہلے بھی عرض کیے تھے، اور ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان تمام صفات کے ظاہری معانی پر اعتقاد رکھنا ضروری اور لازم ہے، اور اللہ تعالی کی ان صفات میں کسی طرح کی تعویل جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے فقہائے کرام نے اللہ تعالی کی ان صفات میں تعویل کو جائز قرار نہیں دیا۔ مثلا عقیدے پر علامہ طورپشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے المعتمد فی المعتقد، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وسخن اہل سنت و جماعت کے سواد اعظم اند، اور اہل سنت والجماعت کا طبقہ کہ وہ اس امت کا سواد اعظم ہے۔ یہ سواد اعظم کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب امت میں اختلافات ہوں تو تم اپنے آپ کو سواد اعظم کے ساتھ رکھنا۔ اس حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے، اور سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ امت کی اکثریت، اور اکثریت بھی پھر اگر آپ اس کے درجات متعین کریں تو عوام سے زیادہ خاص کی اہمیت ہوتی ہے، اور جہلاء کے مقابلے میں اہل علم کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو امت میں موالک، شوافع، حنابلہ اور احناف، یہ چاروں مسالک
اور ان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں رحمہم اللہ، یہ امت کا سواد اعظم ہے۔ تو علامہ طورپشتی رحمت اللہ علیہ، فضل اللہ شہاب الدین ابو عبداللہ بن حسن طورپشتی، 661 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور قدیم زمانے کے بزرگ ہیں۔ وہ اس عقیدے کے متعلق کہتے ہیں کہ سخن اہل سنت و جماعت کے سواد اعظم اند، کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جو بہت بڑا گروہ ہے اس امت کا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ احناف، شوافع، حنابلہ اور موالک، یہ چاروں کتنے بڑے بڑے گروہ ہیں، اور ملکوں کے ملک ان کے مقلدین بستے ہیں، پیروکار ہیں رحمہم اللہ۔ در آنچے در قرآن آمدہ است، یہ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے وہ در حدیث، اور جو حدیث میں آیا ہے درست آمدہ، وہ سب کا سب سچ ہے۔ قرآن کریم تو قطعی طور پر متواتر ثابت ہے، اور جتنی قراءتوں سے قرآن ثابت ہے ہمارا ان ساری قراءتوں پر بھی ایمان ہے۔ مثلا ہمارے ہاں حفص رحمت اللہ علیہ کی قراءت پڑھتے ہیں، اور امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قراءت حرمین شریفین میں، ہندوستان میں، عراق، اردن وغیرہ ان سارے علاقوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اور امت میں ایک اور قراءت بھی رائج ہے، اور وہ ہے فرانس، اسپین وغیرہ میں، الجزائر، ادھر کے مراکش کے مسلمان، وہ امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قراءت پڑھتے ہیں۔ اور تیسرے افریقہ، صومالیہ، سوڈان وغیرہ میں وہاں پہ قالون رحمت اللہ علیہ کی قراءت رائج ہے۔ تو قراءت چاہے وہ امام حفص کی ہو، اور چاہے امام ورش کی ہو، اور چاہے امام قالون رحمت اللہ علیہ کی ہو، یہ جتنی قراءتیں ہم تک متواتر پہنچی ہیں یہ سب کی سب حق ہیں، اور ان کا انکار فقہا نے کفر لکھا ہے۔ اس لیے یہ جو فرمایا ہے کہ جتنا قرآن میں آیا ہے ہمارے نزدیک سب سچ ہے، اور جو حدیث میں آیا وہ سب سچ ہے، تو حدیث کے بارے میں ذرا سی تفصیل یہ ہے کہ جو حدیث صحیح سند سے، صحیح متن سے، اور ان اصولوں پر پوری نہیں اترتی جو محدثین نے صحت کے لیے قرار دیے ہیں، تو وہ حدیث درست نہیں قرار دی جا سکتی۔ اور جن محدثین نے اصول متعین کیے اور ان اصولوں کے مطابق چھان پھٹک کے اور اچھی طرح پرکھ کے احادیث کا فیصلہ کر دیا کہ یہ تمام احادیث صحیح ہیں، ان محدثین کا فیصلہ بھی قبول کرنا چاہیے اور ان احادیث کو صحیح قرار دینا چاہیے۔ پھر صحیح احادیث کے آپس میں درجات ہیں، مشہور کے درجے کی حدیث ہے، متواتر کے درجے کی حدیث ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ سب کے سب درجات ان حضرات نے متعین کیے ہیں، اور ان حضرات نے جو بھی درجات متعین کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اور جو آدمی ان میں سے حدیث پر مثلا وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث ضعیف محدثین نے قرار دی ہے اور میں اسے عقیدے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس بنیاد پر ہم اسے معاذ اللہ کافر یا فاسق بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو حدیث میں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز صحیح طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور قرآن کریم وہ ہر طرح سے ثابت، جہاں جتنی متواتر روایات ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث جو صحیح ہیں ان میں الصفات، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے، وہ آنچے بمانی صفات باس می گردد برسہ قسمت، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کا ذکر کتاب و سنت میں آیا ہے اس کی 3 قسمیں، یہ کہ در آنچے واضحات است، پہلی تو وہ ہیں جو بالکل واضح اور صاف ہیں، جو علم و قدرت و کلام، جیسے کہ علم، قدرت اور کلام، ابھی آپ نے اس کے معنی سنے، حق آنس کہ البتہ در آن تعویل جائز نہ دارند، صحیح چیز یہ ہے کہ ان چیزوں میں تعویل کرنا درست نہیں، یہ انہوں نے بتا دیا۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ نے پہلے اس میں بات سن لی کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی محکم اور واضح ہیں، علم، قدرت، ارادہ، کلام وغیرہ،
ان میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی. تو اور پشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں تعویل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ سب اہل سنت والجماعت سے ہیں. اور ان کے مقابلے میں استاد الاساتذہ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں اس بات کو نہیں لکھتے. حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے، اور ایک طرح سے حضرت کا کلام اور چیز ہے اور یہ بات اور ہے. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات متشابہات میں سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ واضحات میں سے، محکمات میں سے ہیں. حضرت جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حجت اللہ میں وہ کہتے ہیں جب تم اللہ کے لیے سمع، سننے کی صفت کے قائل ہو تو پھر تمہیں یہ ذہن میں آئے گا کہ خدا سنتا کیسے ہے، کیا اس کے لیے بھی کان ہے، وہ دیکھتا کیسے ہے، کیا اس کے لیے بھی آنکھ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بحث میں پڑھو ہی نہ، اور یہی کہو کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب متشابہات میں سے. اس موقع پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کچھ علامہ طور پشتی اور فقہا رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت ہی کا موقف ہے. اور عوام کو ایسے ہی بحث مباحثے سے بچانے کے لیے ہمارے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت ہی کا موقف ہے. صفات میں وہ متشابہات، تمام صفات کو مانتے ہیں، یہ بھی اہل سنت کا موقف ہے، وہ بھی اہل سنت کا موقف ہے، کچھ اتنا فرق نہیں. اہل حق یہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا گروہ، کہ دوسری قسم، یہ تو ایک بات پوری ہوئی، دوسری قسم وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کے معانی میں خفا ہے، ابہام ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اور محض الفاظ سے اس کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور یقینی اور قطعی طور پر کیا چیز ہے نہیں پتہ چل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی مجال ہی نہیں عقل کی کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات کے بارے میں وہ کچھ سوچ بھی پائے. کوئی آدمی کہ میں اپنی رائے دیتا ہوں، معاذ اللہ، اللہ اور اس کی صفات اتنا بڑا مسئلہ ہے ہم کسی کی رائے نہیں سنیں گے. کوئی کہتا ہے صوفی مجھے کشف ہوا، کوئی کہتا ہے الہام ہوا، ہرگز اس کا کشف، الہام، رائے اور قیاس کچھ نہیں مانا جا سکتا. جو کچھ قطعی چیز وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے وہ مانی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نبوت کا باب ہی ایسا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایسے ہوتے ہیں جو حق تعالی شانہ کی صفات بتا سکتے ہیں. کشف، الہام، عقل، رائے، قیاس، ان چیزوں کا اس میدان میں دخل ہی کیا؟ مثلا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کا چہرہ کی بات پہلے گزر چکی، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ، اس کی پنڈلی، یہ سب چیزیں جو ہیں نا، اب نہ بتاؤ عقل یہاں کیا کرے؟ عقل کہتی ہے ہاتھ ایک عضو ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالی شانوں کا نہیں، انسانوں کا. عقل زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتی ہے؟ عین، آنکھ. آنکھ کیا چیز ہے؟ کیا تعالی شانوں کے لیے ایسی چیزیں؟ اب آنکھ کے بارے میں ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. رائے کیا آپ دیں گے؟ خدا کا اگر خوف ہو تو اللہ کی صفات کے بارے میں گنگ ہو جاتا ہے انسان. حق تعالی شانہ کی صفات کے بارے میں رائے کہاں سے دے سکے؟ اگر عاقبت برباد کرنی ہو تو پھر ہی کچھ بولے، وگرنہ کون کہہ سکتا ہے تعالی شانہ کی آنکھ کے متعلق کہ وہ کیا ہے؟ صوفی کا کشف اور الہام وہ رائے اور ہے. کشف میں بھی شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، الہام میں شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، خواب میں شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب نظر آتے ہیں جب تک کہ ان کی تعبیر نہ ہو سمجھنا کبھی کبھی دشوار ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ابو جہل کو دیکھا تھا خواب میں کہ وہ جنت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دجال بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. کیا کہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل جنت میں ہے، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیا، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو ابو جہل جنت میں کیسے گھوم رہا ہے؟ وہ تو جب ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میری خواب کی تعبیر. تو کسی صوفی کے کشف الہام کا تو ذکر ہی کیا ہے؟
تو یہ جو مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ یا اس کا ہاتھ، دوسری قسم ہے یہ اللہ کی ان صفات کی جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کی سب متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کیا ہیں یہ پہلے گزر چکا۔ اب جب یہ بحث چلی تو اب تعالی شانہ کی صفات کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا، انہوں نے حق تعالی شانہ کی صفات کے بارے میں اپنی رائے دی، جو کچھ بھی ہے انہوں نے کتابوں میں تحریر فرمایا، ان کے اکابر نے، ان کے بزرگوں نے۔ ایک اور طبقہ تھا قدریہ، انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ ایک اور تھے معتزلہ، وہ بھی گمراہ تھے، انہوں نے اپنی رائے دی۔ مجسمہ اور مشبہہ، ان سب نے اپنی اپنی آراء دی، اور اہل سنت والجماعت نے اس کے مقابلے میں اپنی بات کہی، اور جو کچھ کتاب و سنت کے دلائل سے سب کو سمجھ میں آتا تھا انہوں نے اپنی اپنی عقل کے موافق اور تقوی کے موافق اور خدا کے خوف سے فیصلہ کرتے ہوئے جو کچھ لکھا سو لکھا، اور ان میں سے کتنے ہی تھے جنہوں نے گمراہی کی راہ اختیار کی۔ مشبہہ یا مجسمہ ایک ہی فرقہ ہے۔ مجسمہ نے یہ کہا کہ یہ جتنی بھی کتاب و سنت میں اللہ تعالی کی صفات آئی ہیں، انہوں نے کہا اس کے ظاہری معنی لے لو، اور ظاہری معنی میں اس درجہ مبالغہ کیا معاذ اللہ کہ انہوں نے کہا اللہ کا جہاں ہاتھ کا ذکر ہے خدا کے لیے واقعی ہاتھ ہے، جہاں خدا کی پنڈلی کا ذکر ہے اللہ کے لیے پنڈلی ہے، جہاں خدا کے لیے آنکھ کا ذکر ہے خدا کی بھی آنکھیں ہیں۔ اور یہ اس کفر میں اور اس گمراہی میں اتنے بڑھے کہ انہوں نے کہا جس طرح ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جسم خدا کا معاذ اللہ عرش کے ساتھ اس کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور جو خدا کے لیے جسم کے قائل ہوئے، اگر آپ کے خیال میں ہو تو ایک مرتبہ جب صفات کی بات ہو رہی تھی تو تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کفر اور شرک جو شروع ہوتا ہے نا، یہ شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب مذہب میں خدا کے لیے جسم کا تصور آئے، اور تجسیم کے جو لوگ قائل ہوتے ہیں ان کا انجام کفر پہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر یہ تجسیم میں بڑھے، ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ عرش کے برابر ہے۔ اب اللہ کا سائز کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ خدا سے 4 انگلی وہ چھوٹا ہے، معاذ اللہ عرش، اور کسی نے کہا خدا سے 4 انگلی بڑھا ہوا ہے، اور اللہ کے پاؤں کہاں پر ٹکے ہوئے ہیں، اور کرسی کیسی ہے۔ پھر اس طرح بھی کہا کہ ہر آسمان میں ایک کرسی ہے معاذ اللہ، اور خدا اس پہ آ کر بیٹھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری تجسیم کی باتیں تھیں، خدا کا جسم ان کی باتیں تھیں۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، ان ظالموں نے جو کچھ کہا ہے اللہ کی ذات پاک اس سے بہت بلند اور بہت بے نیاز۔ اگر عقیدے کا مسئلہ نہ ہوتا اور آپ حضرات کی تعلیم کی بات نہ ہوتی تو کبھی یہ کفر کے جملے بھی اپنی زبان سے نہ کہتے۔ یہ اتنی شدید باتیں ہیں، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو اسے ناگوار گزرے اور ناپسند ہو۔ اللہ کی ذات جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور جو کچھ کوئی صوفی کشف اور الہام میں پاتا ہے اور جو کچھ فلسفے میں مباحث ہیں، اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر یہ مجسمہ بڑھے اتنے، اور ان میں کچھ لوگ جو حنبلی فقہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ان فتنوں کو ہوا دی، اور اتنا یہ بڑھ گئے پھر کچھ لوگ ان میں سے جنہوں نے حد ہی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی ایک تو ستر اور پوشیدہ اعضاء کے بارے میں سوال نہ کرنا، اور ایک خدا کی داڑھی کا نہ پوچھو، باقی جو تم کہو میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کیسا ہے۔ یہ کفر کے جملے انہوں نے لکھے، اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں اور جو چیزیں، یہ تاریخ بہت قدیم ہے۔ اب تو چونکہ علم ہی نہیں رہا نا امت میں، اب تو وہ مسلمانوں کا دماغ چکرانے لگتا ہے اگر یہ 2-4 صفحے پڑھ لیں، اور اگر تھوڑا سا پڑھ بھی لیں تو پھر علم ہضم نہیں ہوتا۔
تو یہ ساری باتیں اس زمانے کی ہیں جب ایک قوم تھی، خدا نے اسے عروج دیا تھا، اور اس قوم میں بڑے مینرز تھے، بڑے ایٹیکیٹس تھے، زندگی کے آداب تھے، ان کے حکمران تھے، ان کے عوام تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اس قوم کی، اور خدا اعلیٰ درجات میں جگہ دے جنت میں۔ اس قوم کا نام تھا مسلمان۔ تو اس وقت مسلمانوں میں یہ بحث ہوتی تھی۔ تو اس زمانے کی کتابیں جو اب بھی چھپتی ہیں ان میں یہ کفر کے جملے لکھے ہوئے مل جائیں گے کہ تعالیٰ شانو کی اس اور اس چیز کے بارے میں تو نہ دریافت کرو، باقی جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ اسی وجہ سے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو حنبلی فقہا میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی خود ایک ان حنبلیوں ہی کے رد میں، اور ان کی کتاب جو تھی وہ دفع شبہ تشبیہ اس نام سے اب بھی چھپتی ہے اور ملتی ہے۔ دفع شبہ تشبیہ یہ ان کی کتاب تھی، اور اس پہ علامہ کوثری نے تعلیقات بھی لکھی ہیں، حواشی بھی لکھے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے، اور انہوں نے اس کے رد میں کتاب لکھی۔ یہ مجسمہ تھے، انہوں نے کیا کیا، خدا کے لیے اعضاء ثابت کیے، اور ان آیات سے بالکل اندھے ہو گئے کہ خدا نے کہا لم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ گویا انہوں نے قرآن میں پڑھا ہی نہیں کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اور گویا انہوں نے قرآن میں پڑھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اپنی مخلوق کے ساتھ اسے کسی درجے کی بھی مشابہت نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے جسم کا اقرار کیا۔ معاذ اللہ، یہ مشبہہ یا مجسمہ یہ گمراہ تھے۔ اب کچھ اور لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تم خدا کے لیے جسم ثابت کرتے ہو یہ تو گمراہی ہے، کیوں نہ ہم یہ کریں کہ اللہ تعالی کے لیے ساری جتنی بھی صفات آئی ہیں ان سب کی تعویلات کریں، اور اللہ کے لیے کسی صفت کے ایسے ماننے سے ہی انکار کر دیں۔ یہ تھے معتزلہ۔ معتزلہ نے کہا ظاہر میں جہاں بھی خدا کے لیے ہاتھ آیا ہے، آنکھ آئی ہے، پنڈلی آئی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان سب کا تم کوئی اور معنی متعین کرو اور اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرو، اور بغیر کسی دلیل کے ان نصوص کی تعویل کی۔ کتاب و سنت میں جو چیزیں آ گئی تھی وہ نصوص کہلاتی ہیں نا، نص قطعی کہلاتی ہیں، اس کی انہوں نے تعویل کی۔ چنانچہ جہاں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا انہوں نے خدا کا ہاتھ ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا اللہ کی قدرت مراد ہے۔ یہ حصہ ذرا غور سے سننے کا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حنفی فقہا اہل سنت والجماعت میں اور معتزلہ میں فرق کیا ہے۔ تعویل یہ بھی کرتے ہیں امت کے باقی فقہا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تعویل یہ بھی کرتے ہیں اور تعویل معتزلہ بھی کرتے ہیں۔ ان میں فرق جو ہے نا بس یہ ذرا کانٹے کی اور باریک بات ہے، یہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کا عقیدہ درست رہے۔ ایک طرف وہ آ گئے جنہوں نے جسم کو ماننا، اس کی تفصیل آپ نے سن لیجیے، اچھا چھوڑیے اس کو، اب آگے دیکھیے معتزلہ آ گئے، ان کو دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی چیزیں آئی ہیں ان سب کی تعویل کرو۔ ید سے مراد خدا کی قدرت ہے، آنکھ سے مراد خدا کی حفاظت ہے، اور ان ساری چیزوں کی وہ تعویل کرتے گئے، اور اصل میں اللہ کے لیے ہاتھ جو آنکھ تھا اس کا انکار کر دیا، اور یہ شدید گمراہی تھی جس میں وہ پڑے۔ اللہ کی ذات کو کسی بھی تشبیہ سے وہ اپنے طور پر بچاتے بچاتے خود اپنا ایمان غارت کر بیٹھے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کسی آدمی کو شیطان اس کا برا عمل اچھی شکل میں دکھا دے۔ قرآن پڑھیے، اللہ بار بار کہتا ہے کہ زین لہ سوء عملہ، اس آدمی کے برے اعمال اس کو شیطان نے اچھی صورت میں دکھا دیے۔ ڈاکہ ڈالے، لوگوں کے پیسے لوٹے اور لوگوں کی جائیداد چھینے اور بیچ کر غریبوں کو کھانا کھلا دے،
یہ وہ چیز ہے جو شیطان نے اسے سکھا دیا کہ تم جو عمل کر رہے ہو بہت اچھا ہے، غریبوں تک تم پیسے پہنچا رہے ہو. زین لہ سوء عملہ، اللہ نے فرمایا شیطان نے اس کا عمل اسے اچھا کر کے دکھا دیا ہے. حالانکہ اس نے نہیں سوچا کہ پیسہ جس کے بھی پاس تھا، زمین جس کے بھی پاس تھی، وہ اس کی ملکیت تھی. اگر قانونی طور پہ نہیں تھی، شرعاً اس کی چیز نہیں تھی، اس نے غصب کر لی تھی، تو اور راستے بہت تھے. یہ چھینا چھپٹی کیا تھی؟ یہ معتزلہ کا حال ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ خدا کے لیے ہاتھ، آنکھ، چہرہ، پنڈلی، یہ سب چیزیں تم اتنی مباحث میں جو پڑھو گے، سیدھی طرح یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، نعمت ہے، آنکھ سے مراد حفاظت ہے، فلاں چیز سے یہ مراد ہے، فلاں سے یہ مراد ہے. اور انہوں نے ان آیات میں جو کچھ آیا تھا اس کا انکار کر دیا اور پھنس گئے. جب اس مقام پر پہنچے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں کہ شیطان سے خدا نے کہا کہ ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا، کس چیز نے شیطان تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا لما خلقت بیدیا، جو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا جس کو. اب بولو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب اس پہ پھنسنا ہی تھا نا، اس لیے کہ اگر ید سے مراد قدرت ہے، ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے، تو خدا کی دو قدرتیں تو نہیں، خدا کی تو قدرتیں ایک ہی چیز ہے. خدا کے لیے دو قدرتیں کہنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ کے کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس سے آدم علیہ السلام کی افضلیت کو ظاہر کرنا تھا کہ میں نے اپنے اس بندے کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو کیوں نہیں تم نے سجدہ کیا؟ اگر صرف قدرت مراد لے لی جائے تو شیطان کہہ سکتا تھا کہ خدایا تو نے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا ہے، تو قدرت سے ہی تو میں بھی پیدا ہوا ہوں، مجھے کیوں نہ سجدہ کریں؟ قدرت سے تیری تو زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آدم علیہ السلام تیری قدرت سے پیدا ہوئے ہیں؟ اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. شیطان کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے بھی مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، معاذ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ نے انہیں دونوں ہاتھوں کے متعلق فرمایا پیدا کیا. سب کے سب اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے. اس لیے یہ جو تعویل انہوں نے کی نا کہ ید سے مراد قدرت ہے، یہ گمراہی تھی. پھر عرض کرتے ہیں یہ جتنے بیانات ہیں نا، دو باتیں یاد رکھیے. ایک بات تو یہ کہ یہ سب کے سب اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے سنیں اور خوش ہو جائیں اور بس ختم ہو جائے بات، یا آپ اس پہ تنقید اور تبصرے کر لیں. یہ تعلیم ہے بھائی، یہ تعلیم ہے صحیح عقیدے کی. اگر آپ کو علم سے، تعلیم سے، صحیح عقیدے سے کچھ دلچسپی اور مناسبت ہے، آپ سنیے، یہ آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے. اور اگر ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم کے شعبے سے، علم سے، تو پھر خام خواہ کیا وقت ضائع کرنا ہے. اتنی دیر میں آدمی بیٹھ کے 2-4 مرتبہ سبحان اللہ کہے وہ زیادہ اچھا ہے، نہ وقت ضائع کرے. یہ بات ہی علم کی ہے اور تعلیم کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو یہاں بات آئی نا کہ ید سے مراد، ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے، اللہ نے کہا میں نے اپنے آدم علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور معتزلہ لاجواب ہو گئے کہ دو قدرتیں پھر کہاں سے آ گئیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بھی خدا کی صفات میں تعویل کرتے ہیں. فرق کیا ہے یہ آگے آتا ہے. ٹھیک ہے، معتزلہ جو ہیں یہ گمراہ ہوئے تعویل کرنے سے. انہوں نے تعویل کی اور ید سے مراد قدرت لی، ہاتھ سے مراد قدرت لی، اور اللہ کے ہاتھ کا انکار کر دیا. اور وہ جو پہلے ظالم تھے انہوں نے خدا کے لیے ہاتھ مانا ایسے ہی جیسے مخلوق کا ہاتھ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور وہ ادھر گمراہ ہوئے، یہ ادھر گمراہ ہو گئے. اب بات آئی اہل سنت والجماعت، اب بات آئی امام ابو حنیفہ کی، امام محمد بن حسن الشیبانی کی، اور اب بات آئی امام ابو یوسف کی، اور امام احمد بن حنبل، اور امام مالک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. اور ان حضرات کی بات آئی، انہوں نے کہا دونوں گمراہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ مجسمہ تو اس لیے گمراہ ہیں کہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں. ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا جی، تو سب سے پہلا تاثر کیا قائم ہوتا ہے؟ مثلا ایک بچہ ہے، آپ نے اسے لا کر کیلکولیٹر دیا،
اس بچے نے پہلے کیلکولیٹر دیکھا نہیں، آپ نے کمپیوٹر لا کر دیا، اس نے کمپیوٹر دیکھا نہیں. اب بچے کو کوئی نیا کھلونا لا کر دیں اور آپ غور کریں بچہ کتنے غور سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. پھر آپ اسے اس کا نام بتاتے ہیں کہ بیٹے اسے کہتے ہیں جہاز. آپ اس کا نام بتاتے ہیں بچی کو اور کہتے ہیں بیٹی اسے کہتے ہیں گڑیا. آپ نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے اسے کہتے ہیں ہیلی کاپٹر. اور آپ نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں بیٹے گیند. نام ہوئے نا. اب وہ بچہ اس کا نام یاد رکھ لیتا ہے. پھر اس کے بعد جب بھی آپ گڑیا اور گیند اور کوئی چیز لا کے دیں گے تو وہ بچہ فوراً دیکھے گا اور نگاہ پلٹے گی دماغ کی طرف اور دماغ اس پہ پھر فتویٰ دے گا کہ وہ جو چیز تم نے دیکھی تھا نا اس کا نام تھا گڑیا، یہ بھی ویسی چیز ہے لہذا تم اسے گڑیا کہو. ایسے ہی ہے نا. جب بھی آدمی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی شکل جو پہلی مرتبہ دماغ میں ہوتی ہے اسے اسی پر قیاس کر کے حکم لگاتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو پہلے بھی دیکھی ہے. اب خدا جیسی کوئی چیز اس کائنات میں ہے نہیں ہے. جب ہے نہیں تو پھر اللہ کے لیے کسی جسم کا ثبوت ہم کیسے کریں کہ اللہ کا ایسا جسم ہے؟ انسانوں کو دیکھا ہے، جانوروں کو دیکھا ہے، چلو بہت تیر مار لیا، کسی نے جنات کو دیکھا ہے، شیاطین کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، جتنی بھی شکلیں اور صورتیں کسی نے دیکھی ہیں حق تعالی شانہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، میری جیسی کوئی چیز نہیں. اہل سنت والجماعت نے کہا کہ تم لوگ اس طرح گمراہ ہوئے کہ تم نے اپنے ہاتھ پاؤں پر اللہ تعالی کے لیے قیاس کر لیا، معاذ اللہ یہ تمہاری گمراہی ہے. تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ اچھا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نے کہا دیکھو اللہ نے جہاں بھی ہاتھ، آنکھ، اس قسم کی چیزوں کا ذکر کیا ہے ہمارا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں متشابہات میں سے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ہاتھ وغیرہ کا جو ذکر کیا ہے یہ خدا کے اعضاء نہیں ہیں، یہ خدا کی صفات ہیں. انہوں نے کہا صفات اب کس طرح ہیں؟ ہم نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ متشابہات ہیں، اور متشابہات ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اور واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے جتنی آیات قرآن کریم میں نازل کی ہیں آسمانی کتابوں میں جو وحی آئی ہے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں سمجھ آ سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں، الفاظ تمہیں پتہ ہیں لیکن اس کے معانی تک تم نہیں پہنچ سکتے. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں بالکل آغاز میں 7ویں آیت آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہ آیا ہے، یہ بات پہلے بھی ہو گئی لیکن ضروری ہے اس لیے عرض کرتے ہیں، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا، اللہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ. اور دیکھو جو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی دی ہے اس میں کچھ آیات پکی ہیں، ہن ام الکتاب، یہ امت، یہ اس کتاب کی جڑ ہیں، یہ آیات اصل ہیں، انہیں سمجھو. وہ اخر متشابہات، اس قرآن میں ایسی آیتیں بھی تمہیں ملیں گی جو کئی معانی رکھتی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن لوگوں کے دل پھرے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ملحد ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ ان آیتوں کے معنی، ان آیتوں کی حقیقت جاننا چاہیں گے. جو گمراہ اور ملحد ہیں، مجسمہ، معتزلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں جاننا چاہیں گے؟ ابتغاء الفتنہ، گمراہیاں تلاش کرتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور چاہتے ہیں کہ اس آیت کی حقیقت پتہ چلے کہ اللہ کی آنکھ کیسی، اللہ کا ہاتھ کیسا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور ان چیزوں کی حقیقت، ان باتوں کی حقیقت، خدا کی صفات کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ہے وہ بات. اور وہ شخص قرآن کریم کی تفسیر جسے اتنی آتی تھی کہ بقول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے راشدین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ اور خلیفہ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ قرآن سمجھنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ ہستی جس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا سامان
اور جسمانی طہارت کی چیزیں اور مسواک اور مختلف اشیاء رہتی تھی. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ یہاں پر پہنچ کے ٹھہر جاتے تھے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ اللہ کی صفات کو کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جنہیں ہم نے ٹھوس علم دیا ہے. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان لائے، محکم ہیں متشابہ ہیں. اللہ سب پر آمنا بہ، اللہ ہم ان پہ ایمان لائے جو متشابہ ہیں. کل من عند ربنا، اے اللہ یہ سب چیزیں تیری طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھائے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے. اہل سنت والجماعت نے کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، ہم اس کی تعویل میں نہیں پڑھتے، اس کی کھوج میں نہیں پڑھتے، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دی. مجسمہ کا رد ہو گیا. معتزلہ نے کہا نہیں، جہاں یاد آیا ہے ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے. اہل سنت نے کہا پھر قدرت، یہاں دو قدرتیں کیسے ہو گئی؟ آدم علیہ السلام کو جو دو ہاتھوں سے پیدا کیا. اب اس پہ معتزلہ چپ ہو گئے. معتزلہ نے غلطی یہ کھائی، ٹھوکر یہاں پر لگی کہ انہوں نے متشابہ آیات کا انکار کر دیا. تو ایک طرف وہ تھے جنہوں نے لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، ان آیات کا انکار کیا، جسم جنہوں نے بنا دیا. اور معتزلہ نے متشابہ آیات کا انکار کر دیا. ان دونوں گمراہوں کے بعد، ان دونوں گمراہیوں کے درمیان اہل سنت والجماعت نے اعتدال کی راہ اختیار کی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم اپنی عقل سے جتنا کچھ سوچ سکتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. خدا کا ہاتھ، خدا کی پنڈلی اور اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ، یہ سب چیزیں ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے. ہم بس کہتے ہیں اللہ جس طرح تو نے نازل کیا ہے چپ کر کے اس کو پڑھو اور آگے گزرو. ان چیزوں میں تمہاری عملی زندگی اس کا کیا دخل ہے؟ عقیدہ رکھنا ہے، بس عقیدہ صاف رکھو کہ اللہ یہ متشابہات میں سے ہیں. جہاں تو نے اپنے ہاتھ اور آنکھ اور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا ذکر کیا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے خدا بندہ یہ سارے تیرے ایسے اعضاء نہیں ہیں جیسے انسانوں کے ہیں، باقی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ متشابہات ہیں، اللہ تو ہی جانتا ہے بہتر، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں بس. انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت نے کہ نہ معتزلہ کی طرح متشابہات کا انکار کرو اور نہ مجسمہ کی طرح خدا کے لیے کوئی جسم مقرر کر دو. دونوں کو بالکل نہ چھیڑنا، نہ ماننا ان دونوں چیزوں کو، بس ان کی حقیقت اللہ کے حوالے کرو اور یہ کہو کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. یہ ہے اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین اور ائمہ اربعہ کا یہی عقیدہ رہا ہے. اس لیے فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فما ذکرہ اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس والعین فهو له صفات. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے، چار چیزوں کا ذکر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے جو کہا ہے کہ اس کا چہرہ آیا نا قرآن میں، وجہ ربک تیرے پروردگار کا چہرہ، والید اور اللہ نے جو ہاتھ کا ذکر کیا، والنفس اور خدا نے اپنے نفس ذات کا جو ذکر کیا، والعین اور آنکھ کا، فهو له صفات، یہ اللہ کی صفات ہیں. اب اتنے جملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کر دیا اہل جسم کا، مجسمیوں کا، جو مجسمہ اور مشبہات ہیں ان کی تردید ہو گئی کہ بھئی یہ جتنی ہے نا یہ خدا کی صفات ہیں، خدا کے اعضاء نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے. ولا یقال، اب اگلا جملہ دیکھیے یہ معتزلہ کا رد ہے، ولا یقال ان یدہ قدرتہ، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے، ونعمتہ اور ہاتھ سے مراد خدا کی نعمت ہے، لأن فیہ ابطال الصفات، اس لیے کہ اگر ہم ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت اور نعمت لیں گے تو اللہ تعالی کی ایک صفت باطل قرار پاتی ہے. آپ سمجھے اگر اعضاء مراد لیں گے تو معاذ اللہ وہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ ہاتھ اور آنکھ اور چہرہ ان کے لیے کوئی جسم ہم نہیں بنا سکتے، وہ بھی کفر ہے. اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ یہ ہے ہی نہیں اور ہاتھ سے مراد خدا کی نعمت اور قدرت ہے، تو پھر قرآن کے ان الفاظ کا کیا کرو گے؟ یہ خدا کی صفات کا انکار ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاِعْتِزَالِ،
اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل قدر کا ہے، قدریہ فرقہ، اور معتزلی یہ کہتے ہیں ولیکن یدہ صفتہ بلا کیف، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہاتھ اللہ کی صفت ہے بغیر اس کے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں، اس کی کوئی کیفیت ہماری سمجھ میں آئے بالکل نہیں، اللہ کی ذات کی صفات اس سے بلند و بالا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے میرا عقیدہ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی فاصلے کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حشر کرے اور جنت میں ان کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے۔ اتنی بڑی ہستی تھی کہ بلا کم و کیف ایک ایک چیز، ایک ایک عقیدہ بغیر کسی ایک لفظ کی زیادتی کے اس وقت مرتب کر دیا جب فتنہ پھیلا ہوا امت میں تھا۔ انہوں نے کہا لأن فیہ ابطال الصفہ، اس میں خدا کی ایک صفت باطل قرار پاتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں جو کچھ کے وہ کہتے ہیں معتزلہ وہ اہل القدر والاعتزال، قدری اور معتزلی یہی کہتے ہیں ولیکن یدہ صفتہ بلا کیف، لیکن یہ ہاتھ سے مراد خدا کی صفت ہے اور بغیر کسی کیفیت کے، بغیر اس کی حقیقت جانے ہوئے ہم اسے مانتے ہیں جیسا آ گیا قرآن میں، بس ویسا مانتے ہیں۔ سب اللہ کی صفات، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاتھ سے خدا کی قدرت کیا نعمت مراد ہے، اس لیے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو باطل قرار پائیں گی اور معتزلی عقیدے میں چلا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل، شافعی، مالک رحمہ اللہ سب یہی کہتے تھے۔ اب یہاں پہ ہے وہ بات جو کانٹے کی ہے اور ذرا سی باریک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تعویل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں منع کر دی اور فرمایا کہ ہم نہیں تعویل کرتے، تو یہ تم سارے حنفی جو تعویل کرتے ہو اور معتزلہ بھی تعویل کرتے ہیں، تو تم میں اور حنفیوں میں اور معتزلہ میں فرق کیا ہے؟ پھر اس سوال کو اشکال کو دہراتے ہیں۔ دیکھیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معتزلی جس طرح ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت اور نعمت لیتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی صفت ہے اس کا ہاتھ، بغیر اس کی حقیقت جانے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو معتزلہ نے خدا کے ہاتھ کی تعریف بیان کی، قدرت سے تعویل کی، اور وہ کہتے ہیں حنفیو تم بھی سارے یہی کہتے ہو، خدا کی صفات میں تعویل کرتے ہو، تو تمہارا عقیدہ وہی ہے جو معتزلہ کا ہے اور اپنے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف چلتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پوری عبارت کو پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ اہل القدر والاعتزال، کہ یہ قول جو ہے معتزلہ کا ہے اور قدریوں کا ہے، صفات میں تعویل کرنا، تو مراد یہ ہے کہ اس طرح تعویل کرنا کہ اصل صفت اللہ کی باطل ہو جائے، اللہ کے لیے جو اصل میں کلمہ آیا ہے ید کا، اسی کا انکار ہو جائے۔ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں قطعی طور پر ہم میں اور معتزلہ میں فرق ہے۔ معتزلہ خدا کے ہاتھ کو قدرت کے معنی میں لے کے خدا کے ہاتھ کی نفی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ، یہ سب چیزیں ثابت ہیں ایسے ہی جیسے خدا نے کہہ دی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور معتزلہ جیسے انکار کرتے ہیں ہم قطعاً انکار نہیں کرتے معاذ اللہ۔ اور پھر جو ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت اور آنکھ سے مراد حفاظت ہے، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو جسمانیت سے بچائیں، وگرنہ لوگوں کے عقیدے میں یہ بات گھس جائے گی۔ جب وہ قرآن کی ایسی آیات پڑھیں گے تو وہ کہیں گے اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے آنکھ ہے، تو ہم لوگوں کو ان کے صحیح عقیدے کی طرف لانے کے لیے، گمراہی سے، تجسیم سے، مجسمہ سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پر بھی ایمان رکھو، اور عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہو کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے بس۔ اور معتزلہ خدا کے ہاتھ کا انکار کرتے تھے اور عوام میں یہ کہتے تھے کہ قدرت سے ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک جملے میں کہ معتزلہ میں اور اہل سنت والجماعت میں ہم میں یہ فرق ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں ہاتھ اور آنکھ کی نفی کر دو کہ ہیں ہی نہیں، یہ کہو کہ آنکھ سے مراد حفاظت، ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت۔ ہم کہتے ہیں ہاتھ کو بھی مانو، آنکھ کو بھی مانو، اور کہو جیسے خدا نے قرآن میں کہہ دیا ہمارا ویسے ہی عقیدہ ہے۔ اب کہو عوام کے لیے کہ ہاتھ سے مراد قدرت اور آنکھ سے مراد حفاظت، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے، عام عوام کو سمجھ میں آ جائے، لمبی چوڑی بحث میں نہ پڑے۔ ایک فرق ہو گیا۔
اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو ہم تعویل کرتے بھی ہیں، ہاتھ سے قدرت مراد لیتے ہیں اور آنکھ سے اللہ کی حفاظت مراد لیتے ہیں، تو ہم یہ کوئی یقینی بات نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یہ بس احتمال ہے، ممکن ہے خدا کی مراد یہ ہو. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، یقینی طور پر خدا کی مراد یہ ہے. ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، ہم ڈرتے ہیں بھائی، ہم نہیں کہتے کہ خدا کی مراد یہ ہے، ہم کہتے ہیں ممکن ہے یہ مراد ہو، اس لیے کہ عربوں کے محاورے میں ایسی چیزیں استعمال ہوتی تھی اور قرآن عربوں کے محاورے میں نازل ہوا ہے، عربوں کی زبان کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ممکن ہے خدا کی مراد ہو، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، ہم یقینی طور پر نہیں کہتے. معتزلہ کہتے ہیں یقینی طور پر یہ ہے معتزلہ میں اور اہل سنت والجماعت میں فرق کہ وہ اسے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم یقینی طور پہ ہم کہتے ہیں ممکن ہے خدا کی مراد یہ ہو. ایک آدمی کہتا ہے جی میں نہیں مانتا خدا کی مراد یہ ہے، ہم کہتے ہیں مت مانو، تم کیا مانتے ہو؟ کہتا ہے جی میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہاتھ سے مراد اور آنکھ سے مراد وہی کچھ ہے جو اللہ کی اپنی مراد ہے، ہم نہیں اس تک پہنچ سکتے. ہم کہتے ہیں بسم اللہ، یہ بھی صحیح عقیدہ ہے. ہمیں تعویل پر اصرار نہیں، اور معتزلہ اسے یقینی درجے میں مانتے ہیں. پھر سنو دو فرق اہل سنت والجماعت میں اور معتزلہ میں. ایک فرق یہ ہے کہ وہ خدا کی ان صفات کو، ہاتھ، آنکھ، پنڈلی، ان سب کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پنڈلی سے یہ مراد ہے، آنکھ سے مراد حفاظت ہے کہ اللہ کی حفاظت میں رہا، اور ہاتھ سے مراد خدا کی اس کی قدرت ہے. ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، آنکھ بھی اللہ کے لیے ہے، ہاتھ بھی اللہ کے لیے ہے، پنڈلی بھی اللہ کے لیے ہے، مگر ایسے ہی ہے جیسے اس نے فرما دیا. خود ہمیں کچھ علم نہیں، ہم اس حقیقت کی بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ہم ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے کہہ دیا بس. اور ہاتھ سے مراد قدرت اور آنکھ سے مراد اللہ تعالی کی حفاظت، اس کو ہم عوام کے لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن جسمانیت کی طرف نہ جائے. جس طرح تمہاری ہے معتزلہ گمراہی سے لوگوں کو بچانا ضروری ہے کہ تم خدا کی صفات کے انکار کرتے ہو، دوسری طرف وہ دوسرے دشمن بھی کھڑے ہیں اہل سنت کے مجسمہ، ان سے بچانا بھی ضروری ہے. اور ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے اعضاء نہیں ہے. یہ ایک فرق. اور دوسرا فرق ہم میں اور معتزلہ میں یہ کہ وہ اپنی اس تعویل پر اصرار کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ خدا کی مراد یہی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، ہمارا صرف خیال ہے کہ ممکن ہے اللہ کی مراد یہی ہو. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ خدا کی مراد نہیں ہے تو نہ صحیح. یہ ہے وہ ہمارا عقیدہ جو المسائرہ فی العقائد المنجیۃ فی الآخرہ میں ابن حمام رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے. اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مختلف احادیث اور قرآن کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر آیا ہے، فرماتے ہیں لما ذکرنا من صرف فہم العامۃ عن الجسمیت وہ ممکن ان یراد. یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بھی صفات آئی ہیں، ہاتھ وغیرہ وغیرہ، سارے کی طرف حوالہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس لیے ہیں، ہم نے ذکر کیے ہیں ان کی تعویلات کہ لوگوں کے عام عوام کے ذہن کو ہم جسمانیت کی طرف نہ جانے دیں کہ کوئی یہی نہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے لیے جسم ہے. اسی لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں اور امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ خدا کی صفات کو اس طرح بیان کرنا کہ کوئی پہلے اللہ کے چہرے کا ذکر کرے، پھر اس کے ہاتھوں کا ذکر کرے، پھر اس کی پنڈلیوں کا ذکر کرے، یہ اس ترتیب سے ذکر کرنا بھی ہم حرام سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے انسانوں کے ذہن میں خدا کے لیے جسم کا وجود ثابت ہوتا ہے. ہم تو اتنے محتاط ہیں خدا کے بارے میں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں، وہ اپنے فضل اور کرم سے نجات کا معاملہ فرما دے. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں خدا کی ذات اور صفات پہ بات کرتے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیریل وائز ترتیب کے ساتھ بیان کرنا، سر، آنکھیں، ناک، زبان، گردن، شانے، ہاتھ، معاذ اللہ، اس ترتیب کے ساتھ خدا کا بیان کرنا ہم اسے بھی حرام سمجھتے ہیں تاکہ جسمانیت کی طرف سے جائے ہی نہیں. اور ان سے بچنے کے لیے ہم تعویل کہتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں تعویل ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو. ہم کہتے ہیں بھی تمہیں یقین ہے کہ خدا کی مراد یہ ہے. ہم نہیں کہتے اللہ کی مراد یہ ہے. ہم صرف عوام کو جسمانیت کے اس درجے سے بھی بچانا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں لما ذکرنا من صرف فہم العامۃ عن الجسمیت، یہ اس لیے خدا کی صفات ذکر کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرو، ایسے نہ ہو کہ لوگوں کا ذہن
سمجھنے کے لیے کہیں اللہ کے جسم کی طرف مائل ہو جائے، وہ ممکن ان یرادا، ممکن ہے خدا کی مراد یہی ہو، ہاتھ سے مراد قدرت ہو، آنکھ سے مراد اللہ کی حفاظت ہو، ولا یجزم بارادتہ خصوصاً علی قول اصحابنا، اور ہم ان تعویلات پر کوئی یقین کا اظہار نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ یقینی یہی ہیں، جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ خاص طور پہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے حنفیوں کو دیکھو، انہا من المتشابہات، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی یہ صفات متشابہات میں سے ہیں، وہ حکم المتشابہ، اور متشابہ آیات جتنی قرآن کریم میں ہیں ان سب کا حکم یہ ہے، اس کا فتویٰ یہ ہے کہ انقطاع رجاء معرفت المراد منہ فی ھذا الدار، کہ اس دنیا میں متشابہ آیات کا اصل معانی کا جان لینا، ان کی اصل تک پہنچ جانا، اس کی امید ختم کر دینی چاہیے، دھو دینا چاہیے اس باب کو، قطعاً کسی انسان کو متشابہات نہیں سمجھ میں آ سکتی، اس کا فتویٰ یہ ہے۔ بس خدا کی صفات متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اللہ نے جیسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا۔ یہ ہے فرق اس کا کہ معتزلہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قدریہ کا اور معتزلہ کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ ایسے کہتے ہیں، ہم ایسے نہیں کہتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، وہ السمیع البصیر، اور اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ساری صفات قدیم ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات قدیم ہیں۔ اگر کائنات نہ ہوتی، زمان و مکان نہ ہوتے، زمین و آسمان، مخلوق، انسان، جن، پرندے، حیوانات، کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی خدا خالق تھا۔ خدا کچھ بھی نہ پیدا کرتا تو بھی وہ خالق تھا۔ ذرا غور کرو کہ جس زمانے میں نہ زمانہ تھا ہی نہیں، جگہ بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، مخلوق بھی نہیں، جنات بھی نہیں، جانور بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی خالق تھا یا نہیں تھا؟ خدا اس وقت بھی مالک تھا یا نہیں تھا؟ آپ کہیں گے مالک ہونے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری تھا، تو ٹھیک ہے، لیکن خدا اس وقت بھی مالک ہو سکتا تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ تو اللہ کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا کرنے پر موقوف نہیں، بلکہ وہ خود ہی خالق ہے۔ اگر اس میں پیدا کرنے کی صفت نہ ہوتی تو یہ مخلوق کیسے بنتی؟ اگر وہ اس میں مالک ہونے کی صفت نہ ہوتی تو یہ پوری کائنات، اس کا حاکم، اس کا آقا، اس کا مالک، اس کا بادشاہ، اور بغیر کسی کی سنے اس میں تصرف کرنے والا وہ بے نیاز ذات کیسے ہوتی؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ جب خدا نے کچھ نہیں پیدا فرمایا تھا تب بھی وہ خالق تھا، جب کوئی چیز نہیں تھی تب بھی وہ مالک تھا، تب بھی وہ اللہ تھا۔ اس کی صفات اس کی ذات پاک کی طرح ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ایک اور بھی ہے، اور وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات میں ترتیب نہیں، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا کی فلاں صفت پہلے ہے اور فلاں صفت بعد میں ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس پہ بحث کی ہے، لیکن وہ اتنی علمی بحث ہے عام آدمی کا سمجھنا ممکن نہیں، اس کے سمجھنے کے لیے بڑا علم چاہیے۔ بس ہمیں سیدھی سادی بات یہ کہنی چاہیے کہ حق تعالی شانہ کی صفات کی کوئی ترتیب نہیں کہ اس کی فلاں صفت پہلے ہے فلاں صفت بعد میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ پہلے اللہ کو علم ہوا کہ فلاں فلاں کو پیدا کرنا چاہیے، پھر خدا کی قدرت آئی اور اس نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے قدرت نہیں تھی، پہلے علم تھا، تو خدا ناقص تھا۔ خدا میں قدرت بعد میں آئی تو پہلے وہ بیکار تھا، معاذ اللہ، ایسا تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صفات کی جتنی بھی ترتیب ہے، ہم کہتے ہیں تعالی شانہ میں ساری صفات، ان میں کوئی ترتیب نہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس کا علم پہلے تھا پھر قدرت بعد میں آئی، یا قدرت پہلے سے تھی، خدا بنا سکتا تھا، اسے بعد میں علم ہوا کہ اپنی مخلوق کے لیے پانی کو پیدا کیے کرے، نہیں۔ یہ کہ سب سے پہلے خدا کی زندگی تھی، زندگی کے بعد خدا زندہ ہوا، پھر اس میں علم آیا، پھر اس میں قدرت آئی، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب ہے جب خدا زندہ نہیں تھا تو وہ کیا تھا؟ پھر مردہ تھا۔ استغفر اللہ،
اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی تمام صفات ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات قدیم ہیں، اور اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعضاء کا ذکر اپنے لیے فرمایا ہے وہ اس کے لیے اعضاء نہیں ہیں، وہ اس کے لیے صفات ہیں اور متشابہات میں سے ہیں، اور ان کا حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔ جب بات یہاں تک ہو گئی تو پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تعالی شانہ کے لیے ہمیں وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے اور اللہ نے قرآن میں بتا دیے، کیونکہ جب ہم اس کی ذات کو یہ سمجھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو جب اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو اس شہنشاہ کے دربار میں اس کو کس نام سے یاد کریں؟ ممکن ہے ہم اپنی طرف سے اچھے نام سے یاد کر رہے ہوں اور وہ نام اسے پسند نہ آئے، ممکن ہے ہم اس کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اس ذات کو اچھی نہ لگے، ممکن ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ، ایسا نام اس کا رکھ دیں جو اس کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ تو اس ذات پاک کا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے وہ نام استعمال کریں جو نام کتاب و سنت میں آ گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیے، جو اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیے۔ ان کے علاوہ ہم اپنے پاس سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور وہ حکیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، حکیم کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے خود اپنا نام رکھا ہے، ارشاد فرمایا ہے اللہ نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بڑی عقل مندی سے پیدا کیا اور خدا عاقل ہے، خدا میں بڑی عقل ہے۔ معاذ اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ عاقل خدا کا نام کہیں آیا نہیں، اور خدا میں بڑی عقل ہے یہ فکرہ ہی ایسا ہے جو ہم عام انسانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا فکرہ استعمال کرنا اس کی بلند و بالا ذات سے یہ کم درجے کا کلام ہے، کم درجے کی بات ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ اس لیے خدا کا کوئی نام ایسا نہیں رکھا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا جو کہ خود حق تعالی شانہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہ بتلا دیا۔ زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استعمال کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے استعمال کیا اور ان کے سامنے کسی نے اعتراض نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا یا وہ جنتی لوگ تھے جو انہوں نے فرما دیا برحق ہے بس۔ اس لیے خدا کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب وہ استعمال کرنے چاہیے جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ حق تعالی شانہ کے کتنے نام ہیں اور اس کی صفات، ان کا ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے، الہیات میں بالکل آخری عقیدے کی جو باتیں چل رہی ہیں ان میں سے یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آئندہ نشست میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں۔